یہ رشتہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا. اصل میں پہلی رات کی جو پھولوں کی سیج ہے نا دلہن کے ذہن میں تو وہی ہوتی ہے. تو وہ تو زندگی کو ایسے ہی دیکھتی ہے کہ آئندہ بھی یہ پھولوں کی سیج رہے گی. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو شادی کی تقاریب ہیں اور یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے اور جو توقعات رکھی جاتی ہیں کہ دوسری فیملی بھی کرے، مجھے لگتا ہے اس کو جو ہے نا صلہ رحمی کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ اس میں کوئی توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی ایک فنکشن کے لیے تو اس قدر زیادہ اپنی زندگی میں کمایا ہوا مال سب کچھ آپ جھونک دیں ایک فنکشن پہ. اور آپ کی زندگی جو بچی کے اوپر اور بچی کے گھر والوں پہ جو پریشر ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ یقیناً ہم ایک الگ نشست کریں گے. لیکن ایک بچی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اگلوں کا پورا گھر بھی لا کے بھرے گی، اگلوں کے بگڑے ہوئے بیٹے کو بھی سنبھالے گی، اگلوں کا مطلب یہ بھی تو ایک اوور ایکسپیکٹیشنز ہے. بہو کا ایک یہ کردار بھی ہے کہ ماں تو تربیت بچوں کی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی، کبھی نہیں بھی کامیاب ہوئی. ہمارے یہاں پہ جتنا نکھٹو اور جتنا مزاج کا بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چلو بیوی آئے گی وہ اس کو سنبھال لے گی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ جو سنبھال رہی ہے اس کو اتنا ریگارڈ تو اس کو اپریشیٹ تو کریں، اس کو اپریشیٹ تو کریں اور اس کو موقع تو دیں اور اس کی یعنی کہ اس بات کے آپ قدردان تو ہوں کہ انہوں نے یعنی بنیادی طور پر ایک بچے کو سنبھالا ہے اور ایک رشتہ جو ہے وہ جوڑنے کے لیے ان کا ایک جو اہم کردار ہے اس کو وہ مقام دینا بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی کا ظلم یہ ہے کہ وہ مقام نہیں دیا جاتا، یعنی وہ رول بھی پلے کروا رہے ہیں اور لیکن اس کو وہ مقام بھی نہیں دے رہے. اگر اس کو جو ہے وہ کہیں پورٹرے کیا جائے کہ ایک دلہن کو جو ہے وہ جس جگہ پہ جس مقام پہ رکھا جاتا ہے، جس طرح اس غریب کی دو ہی ٹانگیں ہیں لیکن یہ کہ کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں تو اس کا وہ اپنے مقام پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں ہوتے اور یہ ہے کہ یعنی یہ کوئی لانی حل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے اگر دونوں طرف کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج